علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا بلیٹن سماعت فرمائیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجیریا اور امریکہ کے صدور اور امریکہ کی نائب صدر کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور دفاع جناب سلطان بن سعد المریخی نے ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے 17ویں وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے 2 خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور ملک میں اب تک کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجیریا کے صدر جناب عبد المجید تبون کو ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا اور ان کی جلد از جلد مکمل صحت یابی کی دعا کی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی الجیریا کے صدر کو مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہارس کو ان کے عہدوں کے حلف اٹھانے کی مبارکباد دی ہے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قطر اور امریکہ کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہو۔ صدر جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کی نئی انتظامیہ کو دی جانے والی مبارکباد اس بات کی تاکید ہے کہ قطر دوست ملک امریکہ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور قطر امریکہ دوستانہ تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور دفاع جناب سلطان بن سعد المریخی نے ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے 17ویں وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس کی صدارت ترکی نے کی۔ اپنی تقریر میں جناب سلطان بن سعد المریخی نے کہا ہے کہ قطر ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ پر بہت توجہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس ڈائیلاگ اور بات چیت کو ممبر ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ دینے میں بہت زیادہ اہمیت، مقام اور کردار حاصل ہے۔ انہوں نے 15ویں اور 16ویں وزارتی اجلاسوں کی قطری میزبانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس ڈائیلاگ کی تیسری سمٹ یعنی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کی اگلی سربراہ کانفرنس میں تمام ممبر ملکوں کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس اس سال 2021 کے دوران دوحہ میں منعقد ہونے والی ہے۔ قطر نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے 2 خودکش دھماکوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے دیے گئے بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ پرہجوم بازار میں ہونے والے ان 2 خودکش دھماکوں کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق اور 110 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں دھماکے اس وقت ہوئے جب سیکیورٹی فورسز ان دونوں افراد کا پیچھا کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ کسی نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا، البتہ عراقی سول ڈیفنس کے چیف نے ان دھماکوں کا الزام داعش تنظیم پر ڈال دیا ہے۔ قطر کی وزارت بلدیہ اور ماحولیات یعنی میونسپلٹی اینڈ انوائرمنٹ نے ماحولیاتی نگرانی اور لیبارٹری ڈیولپمنٹ کے ذریعے GCC کے ماحولیاتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کا مرکزی موضوع GCC کے ماحولیاتی پورٹل پر عمل درآمد ہے۔ اس اجلاس میں ہوا کے معیار،
نقشوں اور ماحولیاتی شعبوں میں حاصل کی جانے والی اچیومنٹس اور وائلڈ لائف یعنی جنگلی زندگی کو برقرار رکھنے کے اگریمنٹ کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 258 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا سے متاثر ہونے والے مزید 128 افراد اب شفایاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے اعلان میں یہ بھی کہا ہے کہ عمر اور صحت کی حالت کو بنیاد بناتے ہوئے ہوٹل کوارنٹین سے استثناء چند ملکوں سے آنے والے مسافروں کو نہیں دیا جائے گا، اور وہ ممالک ہیں یونائٹڈ کنگڈم، ساؤتھ افریقہ، نیدرلینڈز اور ڈنمارک۔ واضح رہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد آئندہ اتوار کے روز سے شروع ہو رہا ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 15 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں، جن کے ذریعے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چند اہم پالیسیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان میں کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کی پالیسی، مسلمان اکثریتی ملکوں سے لوگوں کی امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی کی پالیسی، موسمیات سے متعلق پیرس سمجھوتے سے نکل جانے کی پالیسی اور صحت کی عالمی تنظیم WHO سے امریکہ کے نکل جانے کے فیصلے کی پالیسی شامل ہیں۔ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے، اور یہ کہ صدر بائیڈن کی بطور صدر حلف برداری کی تقریب کے ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا ہی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اب آج کا بلیٹن مکمل ہونے سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجیریا اور امریکہ کے صدور اور امریکہ کی نائب صدر کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور دفاع جناب سلطان بن سعد المریخی نے ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے 17ویں وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے 2 خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ملک میں اب تک کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ مجھے یعنی ہشام کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔